اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن جل جلالہ والاکرام سے میں جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے میں توفیق مانگتا ہوں صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور محمد و آل محمد کا صدقہ مانگتا ہوں ذکر کرنے کے لیے جناب علی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے قرآن پاک میں جہاں جہاں انبیوں کا وعدہ لینے کا ذکر کیا ہے، جو صورتیں ہیں اور ان میں آیتیں ہیں، ان کا آج ہم ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں تانوں انشاءاللہ صورتوں کے نام جو آپ میری بات کرنے کے دوران ٹوٹے پھوٹے میرے لفظ جو ہے آپ انہیں سنیں گے تو آپ ان میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے قرآن پاک میں جہاں جہاں ذکر کیا ہے انبیوں سے وعدے لینے کا، وہ کیا وعدہ ہے یہ دیکھیں۔ جو آپ قرآن سنیں گے انشاءاللہ اس سکرین کے اوپر سورت کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، اور جہاں وہ قرآن آیت پوری پڑھی جاتی ہے، جہاں وہ پڑھ کر مکمل ہوتی ہے تو اس کے آگے اس کا نمبر ہوتا ہے آیت کا۔ اس سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں، آپ 40 نمبر سورت ہے المومن، اس میں مومن کا ذکر سنیں جو موسیٰ پر اور اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور کہا ہم کو ہمارے رب العالمین نے، تمام جہان کے رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے، تو ان کی فرعون کی قوم میں ایک مومن تھا جو اپنا ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، ان کو پیغام پہنچایا، تو جب پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے تو ان میں جو ایک مومن تھا وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اس نے کہا کیا تو ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے پاس دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ سچا ہوئے گا، جھوٹا ہوگا تو اس کو ضرب ہوئے گا، اگر وہ سچا ہے تو اے فرعون جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے وہ تو اس سے ٹلنے گا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے مومن کا ذکر کیا ہے۔ آپ یہ آیتیں چند آیتیں ہیں جو سنیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ رسول کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رسول پر، اور رسول کا حکم مانتا ہے، کیونکہ رسول ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، الحق برحق ہوتا ہے۔ مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی نشانی اس کی یہ ہوتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسری نشانی اس کی ہوتی ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہوتی ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، امانت سے خیانت نہیں کرتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 3 نشانیاں اس میں ہوتی ہے یہ، کیونکہ وہ خدا سے، اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے۔ آپ یہ واقعہ سنیں انشاءاللہ، اور قرآن ہدایت اس طرح کرتا ہے کہ جب وہ آپ قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں
ان کی باتوں میں جو واقعہ ہوتا ہے اس میں ہدایت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، یہ ہدایت ہوتی ہے۔ اور آپ یہ آیتیں سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا، اور آپ نصیحت بھی لے پکڑیں، ہدایت لیں۔ یہ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ آپ سنیں۔ مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی جناب، آپ نے سنا وہ شخص جو مومن تھا اس کے پاس آیا، آ کے بتایا
اور اپنے بھائیوں اور اپنی قوم کو کہنے لگا، وہ جو مومن وہ شخص جو مومن تھا، اس نے کہا کہ اے بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاتا ہوں۔ آپ نے سارا واقعہ سنا ہے نا؟ اس کے بعد آپ آخری آیت سنی ہوئے گی، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ تم آگے جا کر اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور جس کا تم مجھے پیچھے جس کی پیروی کرنے کے یا غیر اللہ کی یا اور کوئی شرک کرنے کی بتا رہے ہوں گے، اور مجھے اس کا مجھے علم ہی نہیں، اور میں اسے اگر پکاروں تو مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، نہ مجھے نقصان دے سکتا، مجھے اس فائدہ کوئی نہیں، اور میں رب العالمین کے اپنے اللہ کے سپرد اپنا کام کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے سنا؟ قیامت کے دن جو رسولوں کی پیروی کریں گے، نبیوں کی پیروی کریں گے، اللہ رسول کی اطاعت کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے، ان کو اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، اب میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، میرا عنوان جو ہے، میرا موضوع ہے پیغمبروں سے عہد لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وہ صورت آل عمران 3 نمبر صورت ہے، اس کی 81 آیت ہے، اور دوسری صورت ہے صورت الاحزاب، یہ 33 نمبر صورت ہے اور اس کی 7 نمبر آیت ہے، اور صورت عشورہ 42 نمبر صورت ہے، اس کی 13 نمبر آیت ہے، 42 نمبر صورت 13 نمبر آیت ہے، اور صورت الصفات جو ہے وہ 61 نمبر صورت ہے، اس کی 6 نمبر آیت ہے۔ یہ آپ اب سننے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب آپ پہلے سنیں، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ نے تمام انبیوں سے وعدے لے، میں تم کو کتاب ایک کا کرسی وچوں قرآن پاک آیا، کرسی ذکر ہے جتا آیت الکرسی وچ ذکر ہے، آیت الکرسی وچ کرسی کا ذکر ہے، اس کی کرسی، اس کا ذکر آسمان و زمین پر محیط پورے اتنے ہے بھی ہے۔ کرسی دے وچوں ذکر آیا، لفظ آیا قرآن کرتوں کے بار بار دہرایا جاتا، قرار دوبارہ واپس لفظ دوبارہ بائیں ہدایت کے لیے۔ یہ آپ دیکھیں، اللہ دی ذات پاک نے جو کن کا مالک ہے، جب کہہ دیتا ہے، پہلے سوچتا ہے، پھر کہہ دیتا ہے کن، ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے جیسے بیوقوف لوگوں کے لیے وہ قرآن میں 100 مرتبہ کہہ رہا ہے، یہ ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے، ہماری ہدایت کے لیے۔ وہ وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، صورت آل عمران 3 نمبر صورت ہے اور اس کی 81 نمبر آیت ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ تم کو میں کتاب میں سے عطا کروں، کیونکہ ہن قرآن دے وچ نوح علیہ السلام دا، ہود علیہ السلام دا، صالح علیہ السلام دا، داؤد علیہ السلام دا، صلی اللہ علیہ السلام دا، اسماعیل علیہ السلام دا، سلیمان علیہ السلام دا، عیسیٰ علیہ السلام دا، تمام دا ذکر ہے۔ کتاب میں سے عطا کروں، پھر انہوں نے کتاباں بنیاں دے وچ، کتاب میں سے کتاب عطا کروں اور حکمت میں سے عطا کروں۔ پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو کچھ تمہارے پاس ہوگا، یعنی کہ کتاب، صحیفہ اور حکمت، مردے زندہ کرنا، جو بھی ہے گا، اونٹنی
لے کر آنا، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، جو بھی موعظے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، موعظے جتنے بھی موعظے دے وہ آگے تمہاری تصدیق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے اور تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے پوچھا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عہد و پیمان پر قائم رہو، میں بھی قوم میں سے ہوں، تو جو اس کے بعد پھر جائے وہ بد کردار ہے۔ یہ آپ سنیں سورت آل عمران 3 نمبر سورت اور اس کی 81 نمبر آیت ہے، یہ آپ سنیں۔ یہ نبیوں سے اللہ وعدے لے رہا تھا، یہ رستہ ہے وہ رستہ جو عام شخص کو نہیں پتا، یہ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور آپ دانش علم پائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سنیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی جناب سنا، ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا اور جو کچھ تمہاری حکمت ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرے گا۔ تم کو ضرور ضرور پر اس رسول پر ایمان لانا ہوگا، ادھی مدد کرنی ہوئے گی۔ آپ نے سنا نا، ہوں اب یہ سنیں سورت احزاب 33 نمبر سورت ہے، 33 نمبر سورت ہے، 33 نمبر سورت ہے، 33 اس کی 7 نمبر آیت ہے، 7 نمبر آیت ہے۔ اور اللہ نے بڑے نبیوں کا ذکر کیا ہے، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ اب آپ آیت مبارک سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کے سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی جناب سنا، اب آپ یہ سنیں جناب علی، اب جو آپ آیت سننے والے ہیں نا، یہ سورت عشورہ کی آیت ہے، سورت عشورہ 42 نمبر آیت ہے، 4-2 42 نمبر سورت ہے اور اس کی 13 نمبر آیت ہے۔ اس کی 13 نمبر 14 نمبر اور 15 نمبر اور 16 نمبر 4 آیتیں ہیں، وہ آپ سنیں، یا تھوڑا ذرا غور کرنا مہربانی ہوگی۔
میں اپنی آخر دنیا اور قبر واسے اور برزخ واسے اور آخر واسے قیامت کے دن لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نجات اور شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہو، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ سنیں۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ اختیار کیا ہے جس کا اختیار کرنے کا جناب نوح کا حکم دیا، اور جس کا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے۔ اس آیت میں آپ جی نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے رسول ہے، 313 رسول ہیں۔ پہلا رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، جو آخری رسول پاک ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اول سے آخر ملا دیا۔ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، نوح پر وہی حکم وہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام حکم کیا، وہ یہ کہ میرے دین کو برقرار رکھنا، اس میں پھوٹ نہیں ڈالنی، اور جس چیز کی طرف تم مشرکین کو بلاتے ہیں ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے اپنے بارگاہ میں، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنا رستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ انبیاء کا رستہ ہے۔ یہ اب آیت آپ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آپ آیت سنیں اور ذرا غور نہ دیکھیں، سنیں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس واسطے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ رستہ ہے، شیطان اس میں غفلت ڈالتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کی مدد سے، اس کی تو دی ہوئی توفیق سے اور اس کی دی ہوئی توانائی سے بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اے رب العالمین میری مدد فرما اور اپنا ذکر محمد آل محمد کا ذکر میری زبان پر جعلی تالی عطا فرما رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے سنا اس آیت میں کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہی ہم نے آپ پر کی ہے۔ اور جو لوگ یہ لوگ علیحدہ علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے، اور جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک کے اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے ہیں، وہ اس کی طرف سے، قرآن کی طرف سے اللہ کی ذات پاک ارشاد فرما رہی ہے اور متوجہ کر رہی ہے کہ وہ الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جناب علی یہ آپ سنیں غور سے، اور اب آپ نے یہ بھی آیت میں سنا ہوگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اس پر قائم رہنا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جو اللہ کی کتاب نازل کی ہوئی فرمان میں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے حکم دو۔ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، مثلا اللہ سمجھا رہا، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حکم نازل کر رہا، حکم بھیج رہا، وہی بھیج رہا کہ ان کے ذریعے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تک بات پہنچ رہی ہے کہ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اسی دین کی پیروی کرنا، اسی کتاب کی پیروی کرنا، اور اسی رسول کی پیروی کرنا۔ اور رسول پاک بھی اسی دین کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جو پیروی کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور محمد و آل محمد کی پیروی کر رہے ہیں، اور قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد کی اتباع کر رہے ہیں، اور قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ حکم پہنچا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ تم اس کتاب پر، اس رسولوں پر، اس پر قائم رہنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ یہ سننے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الصفات ہے، 68 نمبر سورت ہے، اس کی 6 نمبر آیت ہے۔
6 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ ابن مریم جب اسرائیل وچ گئے نا، بنی اسرائیل چ گئے، کیونکہ بنی اسرائیل لقب آ یعقوب علیہ السلام دا۔ جڑے یہودی آ لوگ ایمان لے کے آندے آ بنی اسرائیل دے نال کتاب تے اور موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے اور موسیٰ علیہ السلام تے اور کتاب تے جو وہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہودی کہاتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں بنی اسرائیل یہ آل یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں، آیت مبارک میں، جو آپ سنیں گے اس کے اوپر اس صورت کا نام بھی لکھا ہے، اور جہاں وہ آیت پڑھ کر مکمل ہوتی ہے اس آیت کا نمبر ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں اور قرآن کھول کر بھی دیکھیں۔ جب عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل میں کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کا میں بھیجا ہوا رسول ہوں، تو جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے میں یعنی توریت اس کی تصدیق بھی کر رہا ہوں، اور جو میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی میں تمہیں بشارت سنا رہا ہوں۔ جی اب یہ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، یہ بھی آیت اسی صورت کی ہے، الصفات صورت ہے، اس کی جو آپ سکرین پر دیکھیں گے 61 نمبر صورت ہے، اس کی 14 نمبر آیت ہے۔ مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ، مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ نے ہمواریوں سے کہا تھا کہ تم میں ہے کوئی جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار بنے۔ پھر سنیں، جیسے آپ نے پہلے آیت سنی نا صورت آل عمران کی، صورت آل عمران 3 نمبر صورت ہے اور اس کی 81 نمبر آیت ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تمام انبیوں سے وعدے لے رہا تھا کہ میں تمہیں کتاب عطا کر رہا ہوں اور تمہیں حکمت عطا کر رہا ہوں، تم میں ایک رسول آئے گا، تم ضرور وہ تمہاری کتاب اور تم جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرے گا، تو تم کو ضرور اس پر ایمان لانا ہوئے گا، ضرور دی مدد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہی ہے تو ہوئی ہے، ملتی جلتی ہے۔ یہ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے ہمواریوں سے کہا تھا کہ تم میں کوئی ہے
جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار بنے. تو ہواریوں نے کہا اسی اللہ کی مدد کر دیں. اے آیت اب سنیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. مومنو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا. آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی جناب سنا. اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیسے؟ کیونکہ آپ جو آیتیں سنی ہیں اب تک وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو. کوئی عام شخص ہے، عام انسان ہے، یا کوئی نبی ہے، کچھ بھی ہے. انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جب آپ انسان کو بولتے ہیں انسان تو وہ آتا ہے مرد، عورت، بچہ، بڈھا، مثلا لڑکی، لڑکا، تمام آ جاتا ہے خیال میں انسان. بشر اسے کہتے ہیں جو چمڑی رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے، مٹی کا جسم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بشر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ صورت منافقون، یہ 63 نمبر صورت ہے اور اس کی 8 نمبر آیت ہے. آپ یہ اب سننے والے ہیں. اس کی آپ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہ بتا رہا ہے. اب نے آپ نے سنا نا کون انبیوں کے وعدے لے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، خود فرما رہا ہے اور ارشاد کلام فرما رہا ہے کہ لوگوں تک پہنچے. اللہ کی عزت ہے اور اس کے رسول کی عزت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے. اب یہ آپ آیت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں جی جناب آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے، اب آپ سنیں، تمام آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہیں لوگوں میں روحیں بنائی، پھر ان سے روحوں سے انبیاء ان کی روحیں علیحدہ کی، ان سے وعدے لیے، قرار لیے، پھر تمام نبیوں سے وعدے لے اور تمام جنوں اور انسانوں سے وعدے لیے، تمام فرشتوں سے، ہر ایک ذرے سے، سورج سے لے کر زمین کے جو ذرہ ہے، ہر شے رسول کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے مختلف الفاظوں میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ علم دانش سن چکے ہیں. اب آیت آپ سنیں سورت الاعراض. یہ سورت 13 نمبر سورت ہے اور اس کی 37 سورت الاعراض یہ جو ہے وہ 13 نمبر سورت ہے اور اس کی 37 نمبر آیت ہے مبارکہ ہے. یہ آپ سنیں پھر آپ آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو عربی زبان کا حکم بنا کر نازل کیا ہے. اگر علم دانش آپ جو سن چکے ہیں، یہ علم دانش کی باتیں سن چکے ہیں جو قرآن میں باتیں ہیں. اب آپ علم دانش سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی حکم بنا کر نازل کیا ہے. اگر علم دانش آنے کے بعد لوگوں کی خواہشوں پر چلو گے تو اللہ کے سامنے نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوئے گا، نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا تیرا. اگر تو نبیاں پیغمبراں دا رستہ چھڑ کے غیر اللہ دا رستہ اختیار کیتا، کسی قسم دی عبادت کیتی، شیطان دی کسی دی بھی کیتی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایتا سننے کے بعد یہ پہلے آپ آیت سنیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی جناب سنا. اب آپ علم جاننے لگے ہیں. آپ کے پاس علم دانش کی آیتیں نازل جو ہوئی ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ چکی ہے. اگر آپ ان سے پھر گئے یا کوئی بھی پھر گیا یا اس کو سن کر ادھر سنے ادھر کڑتا، پنجابی چ اپنی گل دس ادھر سنے ادھر کڑتا، غفلت کیتی، شیطان تورے دل چ وس فسے پائے گا. وہ تو اس ان بزرگوں چڑھتا ہے، بابے نے چھڑتا، انہوں چھڑتا، آ چیز چڑھتا، آ چھڑتا، آ کرتا، آ کرتا، آ کر دیتا، تو تو مارا جائے گا، تو فنا ہو جائے گا، تو تیرے کو کچھ نہیں رہے گا، تو نافرمان ہو جائے گا، آ ہو جائے گا، آ ہو جائے گا. نہیں، اس آیتاں تے اس قرآن تے رہنا، اس قرآن تے رہنا. آج جو آپ نے سنا ہے رسول اللہ نے بھی حکم ہے کہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنے کا، ਉਹਦੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਾਤ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ. जब कुछ भी नहीं था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हैं, रहेंगे. अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल भी नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर भी नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह का नाम अव्वल भी जल्ला जलालुहु वल इकराम और आखिर भी जल्ला जलालुहु वल इकराम है. और कब से रसूल पाक हैं ये आप खुद देख लें, कुरान में नामों में देख लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब आप इल्म दानिश जानने लगे हैं और अब आप ये सुने, अगर आपने गफलत की, नाफरमानी की तो आपका हाल क्या होगा. मैं होवां कोई भी होवे, अल्लाह सानू इस ते कायम दायम रखने दी तौफीक और सानू हिम्मत और हौसला देवे, सानू साबत कदम रखे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और सानू दीन हक ते साडा खात्मा होवे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐ अब आयत सुने. الذي
آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی جناب، سنا؟ اے رسول، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں بخشی. یہ آیت یہ آپ نے سنی ابھی، اس میں آپ نے سنا نا، ہم نے آیتیں بخشی، مثلا ان سناتیاں، سمجھاتیاں، غور و فکر کراتا. تو شیطان اس کے پیچھے لگا، لالچ سے آ گیا، تو وہ پستی کی طرف، لوگوں کی طرف مائل ہو گیا، لالچ آ گیا. اللہ کا رستہ چھڑ کے شیطاناں دی، انساناں دی پیروی کرن لگا، حق نو چھڑ دیتا، تے اس کی کتے جیسی حالت ہو گئی. اسے مارو گے تب بھی زبان نکالے اور نہ مارو تب بھی زبان نکالے گا. یہ قصہ لوگوں کو بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کرن. اب آپ نے سنی ہے تے آپ اس پر قائم رہے، میں بھی، آپ بھی، سب بھی قائم رہیں. یہ سورت الاعراف 7 نمبر سورت ہے اور اس کی 175، 176 اور 177 آیت ہے. سورت 7ویں سورت ہے، سورت الاعراف، اس کی 75، 175، 176 اور 177 آیت ہے. اس کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جل جلالہ والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، تہاڈی میری ملاقات انشاءاللہ برزخ چ حشر دے میدان چ ہوئے گی. آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد آل محمد و آل محمد کی پیروی کریں اور قرآن کی پیروی کریں. یہ اللہ رسول کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی اتباع کریں اور قرآن کی پیروی کریں. یہی ہمارے لیے ہدایت ہے. اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے خطبہ حج تے آخر تے فرمایا تھی کہ تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک عطرت، دوسرا نمبر قرآن، جب تک کہ تم حوض کوثر تک نہ پہنچ جانا. ان کو قائم رکھا اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے تمام گناہاں دی بخشش دا مومناں نال وعدہ کیتا جو رسولاں دی پیروی کردے آ، اللہ تعالیٰ دی اور نبیاں پیغمبراں دی اطاعت کردے آ اور نبیاں دی اور رسولاں دی اتباع کردے آ اور قرآن دی پیروی کردے آ. اللہ نے انہیں اجر عظیم دا وعدہ کیتا ہے. اور جو شرک ہے، شرک کا کوئی وعدہ نہیں کیتا. شرک کرو گے تو اس کے لیے جہنم تیار ہے. آپ کا اور میرا ملاقات انشاءاللہ برزخ میں، حشر میں، میدان میں ہوئے گی.
برزخ میں اور حشر میں میدان میں ہوئے گی انشاءاللہ حوض کوثر پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إلا هو رب العرش الكريم. تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.